الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹاپک عشق الہی اور حضرت جرجیس علیہ السلام ہے. حضرت جرجیس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہوئے ہیں. ان کے وقت میں ایک بادشاہ تھا جو انتہائی ظالم و جابر اور بت پرست تھا. اس کے بت کا نام اقلون تھا، جسے اس نے جواہرات سے ہراساں کر رکھا تھا اور وہ لوگوں کو اسے سجدہ کرنے پر مجبور کرتا. جو اس کی پوجا کرتا اسے رہا کر دیتا، ورنہ اسے مار ڈالتا تھا. ایک دن وہ جنگل میں آیا اور لوگوں کو بلا کر اس بت کو آراستہ کر کے سجدہ کرنے کے لیے حکم دے رہا تھا، اور پاس ہی آگ جلا رکھی تھی. جو اسے سجدہ نہیں کرتا تھا اسے آگ میں جلاتا تھا. جب حضرت جرجیس علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو غمناک ہوئے اور دل میں سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بہت اچھا کام کروں، وہ یہ کہ اس کو بت پرستی سے منع کروں اور اسلام پیش کروں. پھر مجھ پر جو گزرے گی میں اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر بھگت لوں گا. اس کے بعد آپ بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ حلقے خدا کو ناحق کیوں ستاتا ہے؟ تو ایک کمزور اور عاجز بندہ ہے، مگر تیرا خدا طاقتور اور قادر ہے جس نے تمہیں یہ سلطنت دے رکھی ہے. تو اس ذات کا شکریہ کیوں ادا نہیں کرتا؟ الٹا ناجائز اس کے بندوں کو تکلیف دیتا ہے اور بت پرستی کرتا ہے. پتھر کو کوئی بھی اپنا خدا نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم اور قدیم ہے، تیرے کفر اور نافرمانی کو اچھی طرح جانتا ہے اور پھر اپنے فضل و کرم سے پردہ پوشی کرتا ہے. اس کی عظمت اسی کے سوا کسی کو معلوم نہیں. تو کس باغ کی مولی ہے جو اتنا اکڑ میں تکبر میں ہے؟ آزمائشوں کا آغاز. بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ زمین میں لکڑی گاڑ کر اس کے ساتھ اسے ننگا کر کے میہیں ٹھوک دو. استغفر اللہ. چنانچہ لکھا ہے کہ آپ کے جسم کا چمڑا اکھڑ گیا اور خون بہہ نکلا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوئی. پھر لوہے کی سیخ گرم کر کے آپ کے سر پر رکھی گئی تاکہ دماغ پگھل کر باہر نکل جائے، مگر بفضل اللہ تعالیٰ آپ صحیح سلامت رہے. جب لوگوں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو کچھ لوگ پوشیدہ طور پر اور کچھ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو گئے. اس کے بعد بادشاہ کے خواسین نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب کام ہاتھ سے گیا اور ایسا فتنہ پیدا ہو گیا جسے ہم دور نہیں کر سکتے. اگر آپ حکم دیں تو اسے جیل خانہ میں قید کر دیا جائے تاکہ اسے کوئی نہ دیکھے اور یہ وہی مر جائے. چنانچہ آپ کو جیل میں لے جا کر آپ کی پشت پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا. پتھر کے نیچے شکر الہی. آپ دن رات پتھر کے نیچے شکر الہی بجا لاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا جس نے آپ کو پتھر کے نیچے سے صحیح سلامت باہر نکال دیا اور آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور نبوت عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی رنج و مصیبت میں صبر کرو اور میرے دشمنوں کو میری پرستش کی دعوت دو اور کسی قسم کا خوف نہ کرو، یہ تجھے 4 مرتبہ جان سے مار ڈالیں گے.
اور میں 4 مرتبہ تجھے زندہ کروں گا اور پھر اس شہادت کے بعد تجھے بہشت میں لایا جائے گا۔ آپ نے یہ سن کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ جب بادشاہ نے دربار عام لگایا تو آپ بھی وہاں تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تجھے جیل میں ڈالا تھا، وہاں سے تجھے کس نے رہائی دی؟ فرمایا جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ بعد ازاں بادشاہ نے حکم دیا کہ آرا لا کر آپ کو پرزے پرزے کیا جائے۔ بادشاہ کے 7 شیر بھوکے ایک ہی کوٹری میں بند تھے۔ جب آپ کو اس کوٹری میں بھیجا گیا، شیروں نے احترام کیا تو شیروں نے آپ کو پھاڑنے کے بجائے سجدہ کیا۔ جب رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا جس نے آپ کو وہاں سے نکالا، کھانا کھلایا اور کہا کہ دنیاوی رنج و مصیبت پر صبر کرو۔ جب دن رات ہوا تو بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ خوشی کرو۔ ادھر حضرت جرجیس علیہ السلام بادشاہ کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تو جرجیس ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا میں نے تو تجھے مار ڈالا تھا۔ فرمایا اپنے مارنے کی طرف کیا دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو کہ اس نے مجھے کس طرح زندہ کیا۔ صرف مجھے زندہ ہی نہیں، وہ اسی طرح ساری مخلوق کو زندہ کرے گا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ ایک نے کہا اے جرجیس علیہ السلام، ہماری التجا ہے، اگر تو ہمارے دل کی آرزو پوری کر دے تو ہم تیرے خدا کی پرستش کریں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے کہا ہم 4 شخص کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور ہمارے سامنے مختلف قسم کے لکڑی کے بنے ہوئے تھال ہیں۔ تو اپنے اللہ تعالیٰ کو کہہ کہ یہ لکڑی ہری ہو جائے اور انہیں پھل لگ جائے۔ لکڑیاں ہری ہو گئیں۔ چنانچہ آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان سوکھی لکڑیوں کو سرسبز بنا دیا اور اس پر شاخیں، پتے، پھل، پھول وغیرہ سب کچھ نکل آیا۔ یہ دیکھ کر ملتجی نے کہا یہ شخص جادوگر ہے، اس کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اسے سخت عذاب دوں۔ اس نے ایک بت بنایا جو اندر سے خالی تھا، اس کو اس بت میں ڈال کر اس کا منہ بند کر دیا اور چند روز جلتی آگ میں رکھا۔ جب آپ جلے تو غضب الہی جوش میں آیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور آگ برسنے لگی تو تمام لوگ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ اس بت سے نکلے تو قہر خداوندی کی وجہ سے خاموش رہے۔ چند دنوں کے بعد وحی آئی کہ بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے میرے عذاب سے ڈراؤ۔ آپ پھر بادشاہ کے پاس گئے اور نصیحت کرنی شروع کی۔ چنانچہ اس بادشاہ کے وزراء میں سے ایک نے کہا اب تمہارے اور ہمارے درمیان ایک بات رہ گئی ہے، اگر تیرا خدا مردوں کو زندہ کر دے تو ہم اس کی پوجا کریں گے۔ قریب ہی ایک پرانا قبرستان تھا، مردہ زندہ ہو گئے، مردے زندہ ہو گئے۔ آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 17 آدمی زندہ ہو گئے، جن میں سے 9 آدمی، 5 عورتیں اور 3 بچے تھے۔ ان میں ایک بوڑھا بھی تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا بوڑھے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا تو معیل۔ پوچھا تو کب مرا تھا؟ کہنے لگا فلاں زمانے میں حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ 400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ وزیر نے کہا یہ مرد جادوگر نہیں، جادوگر مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے اس پر اتنی سختی کی لیکن اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچی، یہ آسمانی کام ہے۔ اس پوچھنے والے مرد نے کہا اب میں جرجیس کے خدا کی پرستش کروں گا اور ان بتوں سے بیزار ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ ناراض ہو گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے۔ بادشاہ نے وزراء سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے تاکہ اس سے کسی طرح چھٹکارا حاصل ہو۔ ایک نے کہا اسے کسی مفلسی کے گھر میں رکھو تاکہ بھوک کے سبب ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ آپ کو ایک مفلس بڑھیا کے گھر میں رکھا گیا جس کا ایک بیٹا جو بیمار، اندھا اور عیب والا تھا، اور پورے شہر میں اس بڑھیا سے بڑھ کر مفلس کوئی نہ تھا، اور دروازے پر پہرا بٹھا دیا تاکہ کوئی شخص بھی ان کو روٹی پانی نہ دے اور وہ بھوک پیاس سے ہلاک ہو جائے۔ آپ ایک کونے میں نماز میں مشغول ہو گئے، دن کو روزہ رکھتے۔ جب شام کا وقت ہوا تو بڑھیا سے پوچھا کہ بڑھیا تیرے گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اس نے کہا اے جوان، میں مفلس بڑھیا ہوں، میرا بیٹا بیمار اور اندھا ہے، میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ اس بڑھیا کے گھر میں ایک ستون تھا جس پر چھت قائم تھی۔ آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔
درخت ہرا ہو گیا تو فی الفور وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس پر پھل بھی آ گیا اور ایسا پھل لگا جو کسی نے نہ کبھی دیکھا تھا. آپ نے پھل کھایا اور بڑھیا کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان, پہلے وہ بڑھیا بت پرست تھی اب مسلمان ہو گئی. سبحان اللہ. پھر اس بڑھیا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر تیری ایسی قدر و منزلت ہے تو میرے بیٹے کے لیے دعا کرو کہ وہ تندرست ہو جائے. آپ نے لڑکے کی آنکھ پر دم کیا, بینائی مل گئی. تو اسے بینائی مل گئی بڑھیا کی منت و سماجت پر آپ چند دن اسی گھر میں رہے. ایک دن بادشاہ ادھر سے گزرا اور سبز درخت دیکھ کر کہنے لگا کہ میں نے تو یہاں کبھی سبز درخت نہیں دیکھا. لوگوں نے کہا کہ اس جادوگر کو اس عورت کے گھر میں رکھا تھا جس نے درخت لگایا ہے. بادشاہ نے حکم دیا کہ اس درخت کو اکھاڑ دو اور گھر برباد کر دو. حکم الہی سے وہ درخت پھر ستون بن گیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ جرجیس کو لاؤ اور اسے زمین پر لٹا کر اس کے جسم پر لوہے کی میہیں گاڑ کر اسے زندہ جلا دو. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور پھر آپ کے جسم پاک کی خاک کو دریا میں پھینکنے کا حکم دیا تاکہ نعوذ باللہ آپ کا نشان نہ رہے اور ہم اس کی تبلیغ سے محفوظ رہیں. جب اس مقدس خاک کو لا کر تھوڑا تھوڑا کر کے دریا میں ڈالا گیا تو آواز آئی کہ اے ہوا, تجھے زمین و آسمان کا بادشاہ حکم دیتا ہے کہ ان سب ذروں کو جمع کر کیونکہ ہم انہیں زندہ دوبارہ کریں گے. ہوا نے اکٹھا کیا, پانی پر ڈیر لگا دیا تو اسے بادشاہ کے مشیروں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈیر جنبش کرنے لگا اور بیچ میں سے حضرت جرجیس علیہ السلام نمودار ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ لوگ شہر واپس آئے تو آپ ان سے پہلے ہی بادشاہ کی کچہری میں موجود تھے. بادشاہ نے پوچھا آپ تو مر گئے تھے, خاکستر ہو گئے تھے, پھر زندہ کیسے ہوئے؟ واقعی تو سچا نبی ہے اور تیرا خدا قادر ہے. ہمارے بت عاجز ہیں, لیکن اگر اب میں تیرے خدا کی پرستش کروں تو لوگ مجھے ملامت کریں گے اور کہیں گے ایک آدمی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اب ایک کام اور ہے جس میں ہم دونوں کی بھلائی ہے, وہ یہ کہ تو ایک مرتبہ ان بتوں کو سجدہ کرتے تاکہ لوگوں کا اعتراض اٹھ جائے. پھر میں تیرے خدا پر ایمان لاؤں گا اور بتوں سے منہ موڑ لوں گا, انہیں توڑ ڈالوں گا. آپ نے چاہا کہ محبت خدا ظاہر کرے, فرمایا اچھا منظور ہے. بادشاہ خوش ہوا اور آپ کے سر و چشم کو بوسہ دیا اور کہا کہ آج کی رات اور کل کا دن میرے پاس رہو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے درمیان صلح ہے, اور پھر ہم دونوں بت خانے میں جائیں گے اور ایک دفعہ بت کو سجدہ کرنا. بعد میں جو کچھ تو کہے گا مجھے منظور ہے. آپ رات کو عبادت میں مشغول ہو گئے. ایک عورت بھی آپ کے پیچھے نماز میں مشغول ہو گئی. جب آپ نے دیکھا تو اسے اسلام سکھایا اور وہ مسلمان ہو گئی. مسلمان غمناک تھے اور یہودی خوش تھے. لوگ بت خانے کی طرف آئے جس میں 70 بت تھے جو احرات سے آراستہ تھے. آپ دیر تک ان کی طرف دیکھتے رہے کہ اتنے میں وہی عورت بچے کو اٹھا کر لائی. آپ نے اس بچے کو آواز دی کہ اے فلاں. لڑکے نے اسی وقت کہا لبیک یا نبی اللہ. فرمایا گردن کے نیچے سے اتر آ. چنانچہ وہ اتر کر پاؤں پر چڑھنے لگا اور آپ کے پاس کھڑا ہو گیا. فرمایا اندر جا کر بتوں کو کہہ دے کہ تمہیں جرجیس علیہ السلام بلاتے ہیں. جب اس بچے نے اندر جا کر پیغام دیا بت چل پڑے تو سارے بت سل کے بل چلتے ہوئے باہر آئے. آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو سب زمین میں نابود ہو گئے. بادشاہ نے کہا کہ تو نے مجھے فرشتہ کیا اور میرے دیوتاؤں کو ہلاک کیا. فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ وہ خدا نہیں ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر ان میں سے شیطان کو پکڑ لیا اور کہا کہ اے معلوم یہ کیا بات ہے, معلوم یہ کیا بات ہے جو تو کر رہا ہے. خود بھی ہلاک ہوا اور مخلوق کو بھی ہلاک کر رہا ہے. تو خود تو دوزخ میں گیا ہے, اب ہلکے خدا کو بھی دوزخ میں لے جاتا ہے. شیطان نے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرے نزدیک ایک آدمی کو راہ راست سے بھٹکانا تمام چیزوں سے پیارا ہے. نیز کہا یہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور میں نے نہ کیا.
میں نے دوزخ منظور کر لیا مگر سجدہ نہ کیا. پھر بادشاہ کی عورت نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے میں باقی اور کون سا عذاب رہ گیا ہے یا کون سی مصیبت یا تکلیف ہے جو تو نے نہیں دیکھی. اب یہ کہو کہ وہ دعا کرے تاکہ تم غرق ہو جاؤ. بادشاہ نے ناراض ہو کر کہا کہ تو اس کے جادو پر فرشتہ ہو گئی ہو. 20 سال سے وہ مجھے قہر پا ہے اور فرشتہ نہیں کر سکا. یہ سن کر بادشاہ کی عورت مسلمان ہو گئی اور بادشاہ نے اسے مروا ڈالا. اس عورت نے جرجیس علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کریں. آپ نے دعا کی تو فرشتے بہشتی حلیے لے کر اس کی روح کو لے جانے کو منتظر تھے. بعد ازاں آپ نے اس قوم کے لیے بد دعا کی. یا اللہ جب تک تو انہیں روبرو زمین میں روز بروز غرق نہ کرے گا مجھے نہ اٹھانا. یہ دعا کرتے ہی بجلی چمکی پھر جہاں تاریک ہو گیا اور زلزلہ شروع ہوا جس سے زمین پھٹ گئی اور بادشاہ مع لشکر زمین میں غائب ہو گیا جس کا پھر نام و نشان تک نہ رہا. الحمدللہ علی ذالک. حضرات سامعین، آپ نے سنا کہ ظالم بادشاہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو کتنی بار ختم کرنے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دوبارہ زندہ نہ ہو جاتے. بلاخر وہ خود تو ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد، نیست و نابود ہو گیا مگر آپ اسی طرح قائم رہے. وہ بار بار آپ کو مارتا رہا، آپ بار بار زندہ ہوتے رہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انجر تسلیم جو اپنے معبود حقیقی کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دے اس کے مقتولوں کو ہر وقت غیب سے ایک اور ہی جان ملتی ہے. پتہ چلا کہ عاشق بننا آسان نہیں یار، کہ عشق میں ہزاروں تکلیفیں، مصیبتیں اور دکھ برداشت کرنے پڑتے ہیں. پھر کہیں یار راضی ہوتا ہے. جے تو عاشق بننا چاہویں پلہ پکڑ سجن دا، جان منگے تا دیش تابی صرفہ کرے نہ تندا. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.